یہ نا اس کے آگے اگر یہ پمفلٹ آپ کے پاس ہو، اس کی 3 نمبر حدیث کے تحت نا آگے نوٹ لکھا ہے صحیح بخاری کی 3700 اور 7207 ہے، اس میں بھی شیخ شروع سے حدیث بندہ چھوڑ دینا تو بہانہ بن سکتا ہے میرا موضوع کے ساتھ اگلا تعلق تھا، آخر سے چھوڑ دے بہانہ بن سکتا ہے شروع کے ساتھ تعلق تھا، درمیان سے ایک جملہ چھوڑنا یہ خرابی کی نشانی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کفن دے کے ان کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، ایک بندے نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اصل حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا انی کنت لارجو ان القی اللہ بمثل عملی منک ما خلفت عہدا، کہ تسی ایسا کوئی بندہ پیچھے چھڈیا ہی نہیں کہ جہدے وال ویکھ کے منو امید ہوئے، یہ تمنا ہو کہ کاش کہ اس جیسے عمل لے کر میں اللہ کو ملوں۔ صرف آپ ہی ایسی ہستی تھی کہ ساری زندگی میری یہ تمنا ہو، میری تمنا تھی کاش ایسا کبھی ہو جائے کہ میں رب کے سامنے جاؤں، کھڑے علی ہوں، نامہ اعمال عمر کا کھل جائے، میری یہ تمنا تھی۔ آپ کے بعد کوئی ایسا یہ جملے بولے اور پھر کہا اللہ آپ پر رحم کرے، میں تو ہمیشہ ہی یہ سمجھتا تھا کہ آپ اکٹھے ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کا اکثر آپ کا نام لیتے تھے۔ اس میں یہ پوری حدیث بیان کی ہے، یہ جو جملے تھے نا کہ میں آپ جیسے عمل پسند کرتا تھا، اے درمیان جو جملہ کھا گیا، درمیان جو جملہ چک لیا، کیوں؟ یہ ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر لگنے والے تمام اعتراضات کا جواب تھا۔ حضرت عمر نے دروازہ توڑ دیتا تو حضرت علی بھی انہوں پسند کر دے سی، پھر کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے عمل کس جیسے ہوں، عمر جیسے۔ اگر یہ مانو گے حضرت عمر نے دروازہ توڑا تو پھر حضرت علی بھی چاہتے تھے، اگر یہ کہو کہ حمل گرایا تو پھر وہ بھی چاہتے تھے کہ باغ فدق نہیں دیا۔ علی چاہ رہے تھے کہ میرا بھی وہی عمل ہو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اے پورا جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کے لیے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ تھا۔ مرزا صاحب درمیان چو جملہ ہی غائب کر گئے۔ میں ہوں انہوں نے پڑھانا کہ اے پڑھی یار ایتھے لکھیا ہے، اپنے موبائل چو کڈھاں ذرا ایتھے لکھیا ہے، اے کیوں وچوں غائب ہویا ہے؟ یہ ہے مرزا صاحب کی رافضیت نوازی، یہ ہے ان کے ساتھ محبت، اور وہ جملہ نکال۔ پھر اس سے آگے کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث آپ بھی نکال سکتے ہیں اپنے اسلام 360 سے، اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب فضائل آئے نا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3735 اوتے لکھے ہے۔ حضرت ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرمایا کرتے تھے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ایتھے گل ختم ہو گئی۔ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اسلام 360 جامع ترمذی 3735۔ اسی کہی دا کڈو، آپ میں سے کسی نے نکالی ہے؟ کسی کے پاس آیا نکالی ہے؟ ذرا پڑھ کے سناؤ، کھڑے ہو کے پڑھ دو، کوئی بات نہیں، چلو اتنے سمجھ آ جائے گی بس۔ اے حدیث ایتھوں تک سی، پہلے حصے میں آیا کہ سب سے پہلے اسلام لائے علی رضی اللہ عنہ۔ عمر بن مرہ کہتے ہیں میں عجیب سمجھی اس بات کو کہ اے کی گل ہوئی، میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے جا کر یہ بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں نہیں غلط ہے، اینج نہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اے پوری حدیث سی، میں پھر کہنا اے آیت لکھی ہے کہ جس نے علم کی بات چھپائی اس پر اللہ کی۔ مرزا صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہم نہیں کہیں گے نہیں پڑھی تھی، ہم کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے حدیث پڑھی تھی اور پڑھ کے آدھی نقل کی اور آدھی چھپا دی، تو پھر یہ مرزا صاحب کے اوپر۔ تو اس طرح کی بہت ساری حدیث چھپائی گئی ہیں، روایات کا غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے، حدیثیں ضعیف بیان کی گئی ہیں، تروڑ مروڑ کے بیان کی گئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث یاد رکھو، صحیح بخاری 2800، صحیح بخاری 2800۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے اٹھے مسکرا رہے تھے، ام حرام پوچھتی ہیں آقا خیر ہے؟ میں خیر ہے، میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر جو بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھ کے بحری سمندروں میں بحری جہازوں میں بیٹھ کے
جہاد کرنے کے لیے نکلا، قد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس لشکر کو آقا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس لشکر کو آقا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور جنت کی ضمانت دے رہے۔ ام حرام کہتی ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اگرچہ عورت تھی لیکن مقام بڑا تھا، جنت کی ضمانت، سونے دعا کر دو اللہ مجھے ان میں کر دے جہاد میں۔ فرمایا تو ان میں اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ تھا، مع کے لفظ ہے، سب سے پہلا بحری لشکر جو گیا تھا وہ معاویہ رضی اللہ کے ساتھ گیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث کی وجہ سے کنفرم جنتی آدمی ہے، اور ان کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ہیں، اور بھی ان کے فضائل میں کافی زیادہ روایات احادیث موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کے ہاتھ کنڈوں میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں یہ تیار ہونا چاہیے کہ ہم خود بیٹھ کر ان کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔